بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، مغرب میں لوگ صحت کے ساتھ ساتھ اپنی ظاہری شکل و صورت اور خوبصورتی کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ خاص طور پر خواتین اپنے چہرے کی تازگی، بالوں کی چمک اور ناخنوں کی مضبوطی کے لیے مختلف اقسام کی کاسمیٹکس اور کریمز کا استعمال کے ساتھ ساتھ وٹامن ٹیبلٹس بھی لیتی ہے۔ جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ان اشیاء کی مانگ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس ضمن میں ایلو ویرا پودے کا نام بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے۔ جب آپ کسی ڈرگ سٹور پر جاتے ہیں یا کاسمیٹک شاپ پر جاتے ہیں، وہاں پر آپ کو خواتین ایلو ویرا سے بنی مصنوعات ہی کی ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے۔ مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کا نشان ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں بروقت اطلاع ملتی رہے۔ ناظرین، چہرے کے حسن میں نکھار لانے کے لیے لوگ صدیوں سے ایلو ویرا کا استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ عام طور پر ایلو ویرا کو سورج کی تمازت سے متاثرہ جلد کو درست حالت میں واپس لانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم حال ہی میں کی جانے والی تحقیق کے مطابق ایلو ویرا چہرے کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے بیش بہا خزانے سے کسی صورت کم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حسن کی نگہداشت کے لیے مصنوعات تیار کرنے والی بیشتر کمپنیاں ایلو ویرا کا استعمال کرتی ہے۔ ایلو ویرا ایک ایسا پودا ہے جس کا ذکر آسمانی صحیفے بائبل میں بھی ملتا ہے اور اسے ایک مقدس اور شفا بخش پودا سمجھا جاتا ہے۔ اس کے فوائد ان گنت ہے۔ اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا مختلف شکلوں میں استعمال دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں سے لے کر آج کی جدید ترقیاتی دور تک ہو رہا ہے۔ ایلوا فارسی میں، الوہ عربی میں اور ایلو ویرا انگریزی میں ہم معنی الفاظ ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ درخت صبر سے حاصل کیے گئے مادے۔ بعض محققین کا خیال ہے کہ عربی زبان کا لفظ العود دراصل ایلوا وود سے نکلا ہوا ہے۔ دونوں ہی قدیم زمانے میں ایک خاص قسم کی لکڑی عود کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ یہ لکڑی انتہائی خوشبودار ہوتی ہے اور اس کے پودے سے نکلنے والا منجمد مادہ نہایت تلخ ہوتا ہے، تاہم یہ بے پناہ طبی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ چین اور یونان میں اس کی خوشبو بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے اور اسے بہت زیادہ عطریات میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مصر کی فرعونی تہذیب کے دور میں بھی ایلوا کو لاشوں کو محفوظ کرنے یعنی کہ ممیز بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ناظرین، اگر اس کے طبی فوائد کو دیکھا جائے تو یہ جلدی امراض جیسے ناسور، معدے کی خرابی، دانت کے درد، بال جھڑنے یا سر کی خشکی اور جوڑوں اور پھٹوں کی بیماری، خاص طور سے سوجن اور سوزش کے علاج میں ایلوا، جسے انگریزی میں الاؤ کہتے ہیں، نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ بظاہر کیکٹس کی طرح نظر آنے والا یہ ایلو ویرا پودا کیکٹس ہوتا نہیں ہے۔ اس کے پتے کافی موٹے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک طرح کا غلاف ہوتا ہے جس کے اندر سفید رنگ کا گودا بھرا ہوتا ہے۔ اس کے تازہ پتے کو اندرونی گودے کے ساتھ بروئے کار لایا جا سکتا ہے، تاہم پتوں کی جلد یا بیرونی جھلی میں دراصل بہت تلخ گودا موجود ہوتا ہے، اس لیے جلد سمیت اس گودے کا کاسمیٹک سازی میں انتہائی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ ڈائٹری سپلیمنٹ یا غذائی تکمے کے طور پر محض اس کے پتوں میں پایا جانے والا جیل یا اس کا جوس بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ درد دور کرنا ہو تو اس میں ایلو ویرا بھی کافی حد تک کام آتا ہے۔ اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ سکندر اعظم اپنے فوجیوں کے علاج، ان کے درد اور زخموں کا مداوع اس پودے کے جوس کے ذریعے کرتا تھا۔ 10ویں صدی میں اس کو مغرب میں باقاعدہ طور پر درد کش اور مقدس پودا قرار دیا گیا تھا، جبکہ اس کے استعمال کی تاریخ اسے کہیں زیادہ پرانی ہے۔